بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب کاروان اردو جماعت چہارم اور سبق ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے 7 صفحہ نمبر 105 پہ۔ تو پیارے بچوں، یہ جو کہانی ہے 7 بہت ہی مزے کی کہانی ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور ایک بہت ہی بڑا اخلاقی سبق بھی حاصل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ہی گاؤں میں ایک ہی جگہ رہنے والے ساتھ رہنے والے دو لوگوں کے بارے میں، جو کہ ہے لالو اور رحیمو۔ لالو اور رحیمو ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، ان کے گھر بھی ساتھ تھے۔ لالو کا اصل نام لال محمد تھا اور وہ ایک کسان تھا۔ گاؤں سے باہر اس کی 10 ایکڑ زمین تھی اور وہ اس پر کاشتکاری کرتا تھا یعنی کہ فصلیں اگاتا تھا۔ رحیمو کا اصل نام رحیم بخش تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک کمہار تھا، یعنی کہ مٹی کے برتن بناتا تھا۔ مٹی کے برتن بنا کر ان پر عمدہ نقش و نگار بنانے میں وہ بہت ماہر تھا۔ پڑوسی ہونے کے باوجود دونوں میں سانپ اور نیولے کا بیر تھا، یعنی دونوں میں سخت دشمنی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ نیچا دکھانے کا موقع، بے عزت کرنے کا موقع۔ سارے گاؤں کے لوگ ان کے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے۔ کئی بار بڑے بوڑھوں نے انہیں سمجھا بجھا کر صلح صفائی بھی کروائی، ان کی دوستی بھی کروائی، مگر کچھ دن بعد وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ڈھاک کے 3 پات محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے اپنی بات پر ہی قائم رہنا، اڑے رہنا، اپنی ضد پر رہنا، یعنی کہ بزرگوں کی صلح کروانے کے باوجود بھی وہ اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن رہے، کوئی دوستی نہ کی۔ حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصان پر بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ لالو کی گندم پکی ہوئی تھی، کھیتی بالکل تیار کھڑی تھی، اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی۔ لالو اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ پھولے نہ سمانا، بہت زیادہ خوش ہونا، اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چند چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں۔ خشک گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا۔ لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر رحیمو کو بددعائیں دیتا رہا۔ دہائی دینا، فریاد کرنا، شکایت کرنا۔ جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں۔ بھٹی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مٹی کے برتن کو آگ میں پکا کر پکا کیا جاتا ہے۔ اس واقعے پر سارا گاؤں افسردہ تھا، مگر رحیمو بے حد خوش تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور ایک دوسرے کی ناکامیوں اور نقصان پر خوش ہوتے تھے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح لالو کے کھیت میں اس کو نقصان ہوا اور رحیمو اس پر بے حد خوش تھا۔ اب ہم آگے پڑھیں گے، آگے چلتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ پھر ایک دن اچانک خوب کالے بادل آئے اور زور کا مینہ برسنے لگا۔ رحیمو نے دن بھر کی محنت کرنے کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ بارش اتنی آنن فانن آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ آنن فانن، اچانک، مہلت نہ ملی، وقت نہ ملا، اس کو موقع ہی نہ ملا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے۔ رحیمو کو نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بہت خوش ہو رہا تھا، اب اللہ نے حساب برابر کر دیا۔ اس سے پہلے ہم 2 واقعات پڑھ چکے ہیں، ایک جو ہے وہ لالو کا نقصان، کھیت کا نقصان، اور دوسرا رحیمو کا نقصان کہ سارے مٹی کے برتن جو ہے وہ گارا بن چکے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے نقصان پر بہت خوش ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا۔
کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ گاؤں سے قریب ہی ایک دریا تھا، اس کا باندھ ٹوٹا تو سیلاب آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے، یعنی تیزی کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ پریشر کے ساتھ پانی وہ گھروں میں داخل ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لے لی۔ لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا۔ اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑھے بیٹھا تھا۔ لالو اپنی بالائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور نہایت غرور سے ایک نظر رحیمو پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جیسے ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں قرآن کریم کی سورہ کی آواز آئی۔ اللہ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ قرآنی آیت سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھا اور اس کے ساتھ ہی ایک ننھی منھی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ تو بچوں، اس پیراگراف میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سانپ چڑیا کا دشمن ہے، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت بڑا سبق تھا لالو کے لیے جو کہ اس واقعے سے اس نے سیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ رحیمو کے گھر پہ تھا۔ اس نے رحیمو سے معافی مانگی اور اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ رحیمو بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت اور دشمنی میں بدل گئی۔ اس دن کے بعد سے اب تک دور دور کے گاؤں میں ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق، آج کی کہانی ساتھ ساتھ۔ اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دوسرے کے نقصان میں خوش نہیں ہونا چاہیے، دوسروں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ یہ بھی سیکھا کہ ہمیں مصیبت میں ایک دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ مصیبت میں دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے۔